Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning class 2. I hope you are all fine. I am your Islamiyat teacher Ms. Najaf Hassan and it's your Islamiyat class. All of you open your books and open the page number 16. صفحہ نمبر 16 کھولنا ہے. پیارے بچوں, کل ہم نے اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا طہارت, اور طہارت کے معنی ہوتے ہیں پاک, پاکیزہ, صاف ستھرا رہنے کے. کل ہم نے اس کا پہلا پیراگراف پڑھا تھا, آج ہم اس کا دوسرا پیراگراف پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آئیے ہم اپنی اس پیراگراف کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. پیارے بچوں, طہارت دو طرح کی ہوتی ہے. طہارت کی پہلی قسم باطنی طہارت ہے, یعنی برے کاموں سے بچیں, غلط کاموں سے توبہ کریں, دوسروں کے ساتھ برائی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. پیارے بچوں, یہ طہارت کی پہلی قسم ہے. ٹھیک ہے, طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. انہوں نے بتایا طہارت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم باطنی طہارت, اور پھر انہوں نے بتایا کہ باطنی طہارت کیا ہوتی ہے, جس میں ہم نے برائی سے بچنا ہے, برے کاموں سے دور رہنا ہے, برے کاموں سے بچنا ہے, غلط کام نہیں کرنے, غلط کاموں سے توبہ کرنی ہے, کسی کے ساتھ ہم نے کوئی برائی نہیں کرنی, کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا جس سے کسی کو دکھ پہنچے, بلکہ دوسروں کے ساتھ ہم نے پیار محبت سے پیش آنا ہے, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اچھا برتاؤ کرنا ہے. ٹھیک ہے, طہارت کی دوسری قسم ظاہری طہارت ہے, یعنی جسم کو صاف ستھرا اور پاک رکھنا چاہیے. مثلاً ہر روز نہانا چاہیے. ظاہری سے مراد ہے ظاہر ہونا, نظر آنا. ٹھیک ہے, جو آپ سامنے نظر آ رہے ہیں, آپ کے ناخن, ناک, کان, آنکھیں, ہمیں ان سب چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. دانت صاف رکھنے کے لیے کھانے کے بعد مسواک یا برش کرنا چاہیے, اور کھانے سے پہلے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ ہاتھوں میں لگے ہوئے جراثیم پیٹ میں داخل نہ ہوں. اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھنے چاہیے اور گھر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں, طہارت کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں, ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت. باطنی طہارت برائی سے بچنا, برے کاموں سے توبہ کرنا, اور ظاہری طہارت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, ناک, کان. ٹھیک ہے, جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. جو بچے ہاتھ نہیں دھوتے, جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھوں کے ساتھ لگے جراثیم وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, جس سے آپ کو طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں, صفائی کا خیال رکھیں. گھر کے جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. طہارت و پاکیزگی کے بہت سے فوائد ہیں. صاف ستھرا رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں, اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں. صاف ستھرا رہنے والوں کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. ظاہری طہارت سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. پھر صاف ستھرا ہونے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. غسل سے ہمارا جسم صاف ہوتا ہے اور صفائی کے باعث بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. غسل سے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ انسان کے کام کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. ماحول کو صاف رکھ کر ہم آلودگی سے اس کو بچایا جا سکتا ہے, اور صاف ستھرے انسان کو تو سبھی پسند کرتے ہیں. اس لیے طہارت کے آداب بھی ہیں, یعنی صفائی ستھرائی کے آداب وہ کیا ہیں جی, کہ کوئی بدبودار چیز کھا کر ہمیں مسجد میں نہیں جانا چاہیے. مثلاً پیاز اور لہسن وغیرہ یہ چیزیں کھا کے مسجد میں جانے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. پھر کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہمیں اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا چاہیے. جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگی, میل کچیل وغیرہ ہوتی ہیں ان کی صفائی کرنی چاہیے. مثلا ناک ہو گیا, دانت ہو گیا, ہمارے ناخن ہو گئے, ہمیں ان چیزوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ طہارت و صفائی کی طہارت کے آداب ہیں, اور میں نے آپ کے ساتھ کچھ اس کے فوائد بھی شیئر کیے ہیں. تو صفائی جو ہے وہ ہمارے دین میں اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے. ہمارے دین میں صفائی کو جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت صفائی کی کسی بھی اور مذہب میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس
صاف ستھرا رہنے سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو آپ کو دوسرا پیراگراف پڑھایا گیا ہے، آج آپ سب بچوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس کو سمجھنا، اور آپ سب بچوں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، رائٹ؟ اللہ حافظ۔